1992 کے اندر ڈاکٹر ولیم کیمبل نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے اندر اس نے قرآن مجید میں سے 30 غلطیاں نکالی تھیں کہ قرآن مجید کی یہ چیز یہ آیت سائنس کے خلاف ہے، اور اس نے تقریباً 30 غلطیاں نکالی تھیں، اور اس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے علماء کو یہ چیلنج کیا تھا کہ میں نے 30 غلطیاں نکالی ہیں، اگر ہمت ہے تو آ کر جواب دو۔ 8 سال تک کسی انسان نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ سارے علماء یہاں بیٹھ کر اپنے اپنے فرقوں کی دکانیں چلا رہے تھے، اور کسی انسان نے بھی اس کے 30 سوالوں کا جواب، اور جو اس کے مطابق 30 غلطیاں تھیں قرآن مجید میں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ 1 اپریل سن 2000 کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے گھر میں گھس کر 4 گھنٹے کی گفتگو کی تھی اس کے ساتھ، اور ان 4 گھنٹوں کے اندر اس کے ان 30 سوالوں کا جواب بھی دیا تھا، اور موجودہ بائبل کے اندر 38 غلطیاں نکالی تھیں اور کہا تھا اس کا جواب دو، لیکن وہ ان 38 غلطیوں کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ اور اس نے اپنے مناظرے کے آخر کے اندر یہ کہا تھا کہ جو غلطیاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے مجھے بتائی ہیں میں ان کا جواب فی الحال نہیں دے سکتا۔ اور اس دوران، اس مناظرے کے بعد 34,000 لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا تھا۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت ان پادری مولویوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بائبل جو ہے وہ کس زبان کے اندر ہے اور کس مذہب کی کتاب ہے، ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اور آج یہ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں کہ تم پاکستان آ رہے ہو تو میرے ساتھ آ کر مناظرہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد 2006 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک ہندو پنڈت کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا خدا کے تصور پر، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے چند لمحوں کے اندر اس کو ڈھیر کر دیا تھا۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت یہ پادری مولوی جانتے بھی نہیں تھے کہ ہندو مذہب کی کتابیں کون سی ہیں اور ہندو مذہب کسے کہتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک تقابل ادیان کا ماہر بن چکا تھا، اور یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کر مناظرہ کرو۔ اس مناظرے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی بھارت کے اندر انہوں نے بہت مشکل ترین بنا دی، یعنی ہر بات پر جو ہے وہ ان کو تنگ کرتے تھے۔ اور یہ صرف وہ نہیں تھے بلکہ ہمارے اپنے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ دہشت گرد ہے اور یہ اس طرح کا آدمی ہے۔ تو جس وقت وہ دوسرے علاقوں میں بنگلہ دیش میں دھماکے ہوئے تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا کہ یہ آپ کو ماننے والے لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے بیان دیے تھے کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہوئے ہیں، لہذا ہم نے دھماکے کیے ہیں اور ہم اس کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں۔ تو ایک جملہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، لیکن آگے انہوں نے یہ کہا کہ ظالم کے خلاف، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ جملہ جو ہے وہ غلط نہیں تھا، یعنی کہ ایک ظالم کے سامنے انسان کو دہشت ناک نظر آنا چاہیے۔ پھر انہوں نے مثال بھی دی تھی کہ جس طرح پولیس والے کو چور دیکھ کر دہشت کھاتا ہے، اس طرح ہر انسان کو اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ ظالم انسان جو ہے وہ اس انسان کو دیکھے مسلمان کو تو وہ دہشت ناک ہو جائے۔ اس معنی میں انہوں نے کہا کہ مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ بہرحال ان چیزوں کو بنا کر اور اپنوں نے ساتھ دیا بہت سارے پادری علماء نے، بہت سارے اپنے علماء مسلمانوں کے علماء نے فتوے دیے تھے اور ابھی بھی دے رہے ہیں کہ یہ ذاکر نائک جو یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے لہذا اس کو یہاں سے نکالا جائے۔ بہرحال 2016 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو ہے وہ انڈیا سے نکالا گیا اور انہوں نے جا کر پناہ لی تھی ملیشیا کے اندر، اور بہت سارے جو ہے ملکوں کے اندر ان پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی۔